السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں سے ایک سٹوری شیئر جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے لیاقت پور کی خاتون ہے۔ لیاقت پور متاثرہ بلقیس بی بی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک بے سہارا اور غریب اور مجبور ہوں۔ میرے ساتھ ڈرگ انسپکٹر چودھری عرفان اور غلام نازک نے زیادتی کی تھی، جس کا مقدمہ سٹی لیاقت پور میں درج ہے۔ ملزم با اثر ہیں۔ غلام نازک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، مگر SHO تھانہ سٹی لیاقت پور حافظ شفیق الرحمان نے چھوڑ دیا اور ملزمان نے ابھی تک عبوری ضمانت بھی نہیں کروائی، الٹا مجھے مختلف ذرائع سے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور لیاقت پور کے میڈیا والوں نے میرا ساتھ تعاون کیا، اور اب وہی میڈیا والے جس میں بلال جٹ میرے پاس آیا اور کہا کہ ملزم با اثر ہیں، آپ صلح کر لو۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ نے میرا ساتھ دیا اور اب مجھے صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے الٹا میرے خلاف پوسٹیں لگانا شروع کر دی۔ بلقیس بی بی نے مزید کہا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ انہوں نے DPO رحیم خان سے مطالبہ کیا کہ میرے ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ملزمان مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تھی اس کی سٹوری۔ اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ تقریباً 50-60 اس عورت کی ایج ہے، اور وہ ایک 17ویں-18ویں اسکیل کا وہ جو ہے نا افسر بھی ہے، اور وہ ڈرگ انسپیکٹر ہے، اور ڈرگ انسپیکٹر کی جو پوسٹ ہوتی ہے نا وہ کوئی معمولی نہیں ہوتی، بہت بڑی پوسٹ اس کے پاس ہوتی ہے، اور اس نے اس خاتون کے ساتھ کی ہے زیادتی، ٹھیک ہے، بقول اس کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر DNA کے بغیر ان لوگوں کے اوپر FIR ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ نازک، کیا نام ہے اس کا، چودھری، ہاں جی، غلام نازک، اس کی ضمانت ہوگی۔ اچھا، وہ رہا ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں صحافی پہلے میرا ساتھ دیتے تھے، بعد میں اس کے خلاف ہو گئی ہیں، اب اس کے خلاف پوسٹیں لگانا شروع کی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے بڑی غور سے دیکھی ہیں۔ اس خاتون کی جو رو رہی تھی اس کو بھی میں نے بڑے غور سے چیک کیا ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا، پہلے تو مجھے اس کی سٹوری کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ مطلب کس طرح کی سٹوری ہے۔ تو صاحب ظاہر ایز اے سوشل ورکر ہمارا بھی فرض ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمیں بھی بولنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی خاتون ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنے گھٹیا جو ہے نا، اتنا بڑا افسر اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دوسرا گھٹیا بان یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس خاتون کو آپ دیکھیں، اس کی ایج دیکھیں، اور اس کے ساتھ زور زبردستی اس نے کہا کی ہے، اور پھر اس کا آنا جانا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، کس سلسلے میں اس کے پاس آتی جاتی تھی۔ بڑی عورتوں کو میں بھی جانتی ہوں، میں بھی رب جانتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ جب عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دوسرے بندے کو نا ہم لوگ جا کے قتل ہی کر دیں، لیکن جب جاتے ہیں پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو سارا معاملہ جو ہے نا الٹا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد صحافی میرے خلاف ہو گئے ہیں، SHO نے بندے بھی چھوڑ دیے ہیں۔ تو بی جو بھی ہیں آپ، اس طرح نہیں ہوتا، اگر تھوڑا بہت بھی اس میں کوئی قصوروار ہوتا ہے نا تو صحافی اور پولیس، یہ کوئی جنگل میں تو کوئی بھی بیٹھا نہیں ہوا کہ ایک خاتون ہے، آپ کی اتنی ایج ہے، تو ایجڈ خاتون ہے آپ، تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کے ملزموں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اگر اس خاتون کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی تو پھر
اور صاف شفاف ان کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ میری ڈی پی او رحیم یار خان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اگر اس خاتون نے 2 نمبری کی ہے اور اس نے کسی کی پگڑی اچھالنے کی اتنے بڑے افسر کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال میں اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے، جو بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں دوبارہ اگر میدان میں لے کے آئے نا، تو پھر پتہ چلے کہ پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا افسر اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے گا، اور وہ بھی اس جیسی خاتون کے ساتھ۔ ہاں کوئی لڑکی ہوتی، کوئی بچی ہوتی جس کو سمجھ نہ ہوتی، پھر تو ہم مان لیتے کہ اس کو سمجھ بوجھ نہیں تھی، چلیں یہ ان کی باتوں میں آ گئی۔ اب ایک ایجڈ خاتون ہے اور اوپر سے آپ کہتی ہیں میں غریب بھی ہوں۔ ایک غریب میں، ایک ایجڈ خاتون میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے افسر کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ میری اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈاؤٹ تھا اور مجھے ڈاؤٹ فیل ہوا تو میں نے یہ بات کی۔ باقی آج کل کی جو کچھ عورتیں ہیں ان کو میں بھی جانتی ہوں، ان کو عزت، اپنی بےعزتی، عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ان کو جسٹ جو ہے نا پیسہ چاہیے۔ کیونکہ کافی عورتوں کے ساتھ میرا بھی واسطہ ہے، واسطہ پڑ رہا ہے، پڑا بھی ہوا ہے تو کچھ کو عزت دینا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ کہتی ہیں پھسل کے گٹر میں جانا ہے تو وہ جاتی ہیں، اور آ جا کے ٹارگٹ کون بنتے ہیں؟ مرد لوگ، اچھے جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چھوٹے موٹے بندے کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، تو اس لیے پھر بڑے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ باقی میری اعلیٰ افسران سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر یہ خاتون سچی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، اگر یہ جھوٹی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو ایک عورت ہونے کا اتنا نجائز، اگر یہ سچی ہے تو اس کا ساتھ دیں، اگر یہ جھوٹی ہے تو پھر اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ایک جھوٹ اور سچ میں کتنی طاقت ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔